معاذ کے اسکول میں سالانہ فنکشن تھا۔ میں ڈرامے میں بھی ہوں اور تقریر بھی کروں گا۔ ٹیچر نے کہا ہے پرنس تو بس معاذ ہی بنے گا۔ کھانے کی میز پر اس نے گردن اونچی کر کے بتایا تھا۔ وہ سبھی اس کے انداز پر ہنس پڑے تھے۔ پھر تو اب تمہیں پرنس معاذ کہنا پڑے گا، ڈیڈی ہنستے ہوئے بولے تو اس نے گردن ہلا دی تھی۔ جتنے دن اس فنکشن کی تیاریاں اس کے اسکول میں ہوتی رہیں، وہ گھر والوں سے صبح شام اسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں کرتا رہا۔ وہ ارتضیٰ اور صبا سے وعدہ لے چکا تھا کہ وہ دونوں اس کے فنکشن میں آئیں گے۔ صبا کے وعدہ کر لینے کے باوجود اسے جیسے بے اعتباری سی تھی۔ وہ ہر روز اس سے نئے سرے سے وعدہ لیتا تھا، اب بہت اچھا ڈریس پہن کر آئیے گا، لپسٹک بھی لگائیے گا اور بال بھی کھولیے گا۔ اس کی اس معصومانہ سی فرمائش پر وہ ہنس پڑی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میک اپ کر کے آنا ہے۔ آپ بالکل ویسے بال بنائیے گا جیسے آپ نے پاپا اور ماما کی شادی پر بنائے تھے۔ اس نے سمن اور ارتضیٰ کی شادی کی تصویریں اور مووی اتنی بار دیکھی ہوئی تھی کہ اسے شادی کے دن کی گھر کے ہر فرد کی تیاری حفظ تھی۔ معاذ وہاں پر کوئی مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس کے منہ سے تیاری، کپڑوں اور میک اپ کی کردان سنتے سنتے وہ آخرکار کہہ بیٹھی تھی، میں آپ کو اپنے فرینڈ سے ملواؤں گا اور اپنے سب ٹیچر سے بھی۔ اس نے اس کی عقل پر افسوس کیا۔ اگر میں اچھی طرح تیار ہو کر نہیں گئی تو تمہاری انسلٹ ہو جائے گی اپنے فرینڈس کے سامنے۔ اسے دوبارہ ہنسی آئی تھی۔ اس کی بات کو ہنسی میں اڑانے اور ذرا سی بھی سنجیدگی سے نہ لینے کے باوجود وہ جب فنکشن میں جانے کے لیے تیار ہونے لگی تو اس نے وہ سب کچھ کیا جو وہ اس سے چاہتا تھا، وہ جو اس نے اسے سمجھایا تھا وہ بھی، اور وہ جو اسے سمجھا نہیں پایا تھا وہ بھی۔ اس نے سرخ رنگ کی بہت خوبصورت شلوار قمیض اور کپڑوں سے مناسبت رکھتی ہوئی نفیسی جیولری پہنی تھی اور میک اپ بھی کیا تھا۔ اسے میک اپ کے بعد اپنا چہرہ خود ہی اجنبی اجنبی سا لگ رہا تھا۔ بالوں کی بیچ کی مانگ نکال کر برش کرنے کے بعد اس نے انہیں کھلا چھوڑ دیا تھا۔ دوپٹہ شانوں پر سلیقے سے پھیلا کر وہ پوری طرح تیار تھی۔ اسے معاذ کی خوشی کا سوچ کر ہی خوشی ہو رہی تھی۔ وہ اسے اس طرح تیار دیکھ کر کس قدر خوش ہوگا۔ صبح اسکول جاتے جاتے بھی وہ اس سے کتنے سارے وعدے لے کر گیا تھا۔ ایک میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ ابھی ابھی اپنے آفس میں آیا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر صبا کا میسج آیا، معاذ کے اسکول جانا ہے۔ بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اسے ایسے یاد دلا رہی تھی جیسے اسے اس کے بھول جانے کا خدشہ تھا۔ وہ صبا کے ساتھ طے کیے ہوئے وقت سے پہلے ہی گھر آ گیا تو یہ دیکھ کر ذرا بھی حیران نہیں ہوا کہ وہ تیار بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہے، لیکن اس کی تیاری پر ضرور حیران ہوا تھا۔ معاذ کا اس کی تیاری کے بارے میں راگ ضرور اس کے کانوں میں پڑا تھا، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی بات مان بھی لے گی۔ اسے صبا کے اندر پیدا ہوئی یہ تبدیلی بہت اچھی لگی۔ وہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف واپس آتی نظر آ رہی تھی اور اسے خوش دیکھنا ارتضیٰ کو ہمیشہ اچھا لگا تھا۔ فنکشن بھی شاندار تھا اور معاذ کی پرفارمنس بھی توقع کے عین مطابق شاندار تھی۔ اسٹیج پر آتے ہی اس نے اتنے لوگوں کے ہجوم میں بھی ارتضیٰ اور صبا کو دیکھ لیا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوشی سے خوشی بکھر گئی تھی۔ معاذ کی زبردست پرفارمنس پر اس کے لیے زوردار تالیاں بجی تھیں اور اس کے لیے بجنے والی وہ تالیاں اسے اپنے لیے لگ رہی تھیں، جیسے اسے سراہا جا رہا ہو۔ فنکشن کے اختتام پر سال بھر غیر معمولی کارکردگی دکھانے والے بچوں میں انعامات، شیلڈز اور ٹرافیاں تقسیم کی گئی تھیں، اور ان انعامات کو پانے والے آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس میں وہ بھی شامل تھا۔ معاذ کے چہرے پر چھلکتی خوشی ان دونوں ہی کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ فنکشن کے بعد وہ اسے اپنے ٹیچرز اور دوستوں سے ملوانے لگا۔ وہ جیسے اس کا سب سے قیمتی میڈل تھی جسے وہ فخریہ ایک ایک سے ملوا رہا تھا۔ یہ میری ماما ہیں۔ ارتضیٰ دور کھڑا اسے صبا کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر مختلف لوگوں کے پاس لے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کا بیٹا آج بہت خوش تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ واپسی میں گھر جانے کے بجائے وہ اسے شاپنگ سینٹر لے آیا تھا۔ تم اپنا گفٹ ابھی لے لو، جو دل چاہے خرید لو، اس نے بڑی فیاضی سے بیٹے سے کہا۔ اس نے آج معاذ کو خوشی دی تھی، ارتضیٰ کے ساتھ فنکشن میں آ کر اس کی مرضی کے مطابق تیار ہو کر۔ اس سب کے باوجود بھی وہ صحیح سے خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ معاذ نے آج جتنے بھی لوگوں سے اسے اپنی ماں کی حیثیت سے متعارف کروایا تھا وہ ان سب سے ملی تھی، بہت اچھی طرح بات چیت بھی کی تھی، لیکن ایسا کرتے ہوئے اس کے دل پر کیا گزری تھی یہ صرف وہی سمجھ سکتی تھی۔ اسے ان تمام لمحوں میں خود سے شرم آئی تھی۔ وہ جگہ کسی اور کی تھی،
وہاں اسی کو ہونا چاہیے تھا۔ اس جگہ پر وہی سجتی تھی۔ ارتضیٰ صحیح جگہ پر تھا، معاذ صحیح جگہ پر تھا، صرف وہ غلط جگہ پہ تھی۔ لیکن وہ اس معصوم سے بچے کا کیا کرتی؟ وہ معاذ کی خوشی کی خاطر مسکرانے پر مجبور تھی۔ وہ ان دونوں کے ساتھ دکانوں میں پھر بھی رہی تھی۔ معاذ جو چیزیں پسند کر رہا تھا ان کے بارے میں اپنے کمنٹس بھی دے رہی تھی، لیکن اندر سے اس کا دل ایسا ہو رہا تھا جیسے دھڑکنا ہی نہ چاہتا ہو۔ وہ لوگ ابھی شاپنگ کر ہی رہے تھے کہ ارتضیٰ کے موبائل پر ڈیڈی کی کال آئی۔ انہوں نے آفس سے فون کیا تھا۔ وہ معاذ کے اور اس کی کارکردگی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ وہ جواباً مسکراتے ہوئے انہیں مختصر لفظوں میں سب کچھ بتانے لگا۔ بس پھر تم شاپنگ کر کے سیدھے گھر آ جاؤ، میں اور بھائی بھی گھر آ رہے ہیں، معاذ کی کامیابی سب مل کر سیلیبریٹ کریں گے۔ انہوں نے ارتضیٰ سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو بابا اور ڈیڈی وہاں پہلے سے موجود تھے۔ کیک، آئس کریم، پیزا، مٹھائی اور بھی بہت سی معاذ کی پسند کی چیزیں میز پر سجا کر وہ ان لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ معاذ کی ٹرافی اور سرٹیفکیٹس کو ان دونوں نے بڑی محبت سے دیکھا۔ دیکھنا ارتضیٰ، تمہارا بیٹا تم سے بھی آگے جائے گا۔ ڈیڈی نے ارتضیٰ سے یہ سن کر کہ معاذ نے اتنے سارے لوگوں کے سامنے حد درجہ اعتماد کے ساتھ تقریر کی ہے، یہ کمنٹس دیے تھے۔ میں چاہتا ہوں ڈیڈی کہ یہ زندگی کے ہر میدان میں مجھے پیچھے چھوڑ دے، اسے اپنے سے آگے بلکہ بہت زیادہ آگے دیکھنے کی دعا کرتا ہوں میں۔ ارتضیٰ نے برملا اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ بابا بھائی اور بیٹے کی گفتگو سے زیادہ صبا کو دیکھنے میں دلچسپی لے رہے تھے۔ انہیں صبا کو دیکھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ معاذ، جاؤ جا کر صبا کو تو بلا کر لاؤ۔ معاذ سے یہ بات کہتے وقت ان کے لبوں پر بڑی شریر سی مسکراہٹ تھی۔ معاذ ہکا بکا ان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ ماما، یہ بیٹھی تو ہیں؟ اس نے معصومیت سے انہیں بتانے کی کوشش کی۔ ارتضیٰ اور ڈیڈی ان کی شرارت پر مسکرا رہے تھے، جبکہ وہ ایک دم ہی چھینپ سی گئی تھی۔ یہ صبا ہے؟ ارے ہاں واقعی، صبا تم اتنی خوبصورت ہو، یہ بات آج پہلی مرتبہ مجھے پتہ چلی ہے۔ انہوں نے مصنوعی حیرت اور ستائش کا تاثر دیا۔ شفیق، تمہاری اس بگڑی ہوئی بیٹی کو میرا پوتا ہی ٹھیک کرے گا، وہ ڈیڈی سے بولے۔ بابا، میں بگڑی ہوئی بیٹی ہوں؟ اس نے روٹھے لہجے میں کہا۔ آپ تو کہتے ہیں صبا میری بہت پیاری اور اچھی بیٹی ہے۔ اس نے انہیں خفگی سے یاد دلایا۔ پیاری اور اچھی بیٹی بابا کی بات اتنی جلدی اور آسانی سے مانتی جو نہیں، جتنی آسانی سے معاذ کی بات مان لیتی ہے۔ وہ صاف گوئی سے بولے۔ وہ سب ساتھ بیٹھ کر کھاتے اور باتیں کرتے ہوئے معاذ کی پہلی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ ارتضیٰ لاہور جا رہا تھا۔ اس کا لاہور جانا کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں تھا۔ مہینے ڈیڑھ مہینے میں اس کا وہاں کا چکر لگا ہی کرتا تھا، بلکہ کبھی کبھار کسی ضروری کام کی وجہ سے اس سے بھی جلدی وہاں جانا پڑ جایا کرتا تھا۔ اب کی بار یہ جانا غیر معمولی واقعہ یوں بن گیا تھا کہ معاذ کے اسکول کی چھٹیاں تھیں اور وہ ارتضیٰ کے ساتھ وہاں جانا چاہتا تھا۔ معاذ کے جانے کا مطلب تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے، اور یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ اکیلا ارتضیٰ کے ساتھ چلا جاتا۔ ارتضیٰ وہاں کہاں سے جا رہا تھا؟ معاذ اس کے بغیر گھر پر اکیلا کیسے رہ سکتا تھا؟ تم گھر پر اکیلے کیسے رہو گے معاذ؟ پاپا تو آفس میں بزی ہو جائیں گے۔ وہ اسے سمجھانے کے جزم کر رہی تھی۔ میں اکیلا تھوڑی ہوں گا، آپ بھی تو ہوں گی نا۔ اس نے بڑے اطمینان سے اس کا اطمینان رخصت کیا تھا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے یہ بات تو طے تھی کہ صبا اس کے ساتھ جائے گی۔ اس بارے میں سوچنے اور فکر کرنے کی چنداں ضرورت نہیں تھی۔ پاپا کا کام ختم ہو جائے گا، پھر ہم لوگ خوب گھومیں گے۔ وہ پلان بنا رہا تھا۔ معاذ بچہ تھا، اسے کسی نہ کسی طرح وہ بہلا ہی لیتی، لیکن یہاں تو مسئلہ بابا کا آ گیا تھا۔ یہ ایشو معاذ نے اٹھایا تھا اور اسے سب سے زیادہ بابا نے پسند کیا تھا۔ وہ دل و جان سے چاہتے تھے کہ صبا اور معاذ بھی ارتضیٰ کے ساتھ لاہور جائیں۔ ارتضیٰ لاہور میں کام ختم کر کے فوراً کراچی آنے کی ضرورت نہیں ہے، شمالی علاقوں کی طرف نکل جانا۔ یہی تو موسم ہے وہاں کی سردیاں، بارشیں اور برف باری انجوائے کرنے کا۔ انہوں نے ارتضیٰ سے حکمیہ انداز میں کہا۔ وہ ان دونوں کو کل کے بھیجتے آج بھیجنے کے لیے تلے بیٹھے تھے، اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بابا کو کس طرح منع کرے۔ کافی دفعہ اس نے مختلف بہانے بنا کر دبے لفظوں میں منع کرنے کی کوشش کی، کبھی یہ کہہ کر کہ آپ اور ڈیڈی اکیلے ہو جائیں گے، اور کبھی یہ کہہ کر کہ پتہ نہیں معاذ کا وہاں دل لگے گا یا نہیں، اگر دل نہیں لگا تو وہ بہت تنگ کرے گا۔ لیکن اس کے تمام بہانوں کے ان کے پاس بنے بنائے تیار جواب موجود تھے۔ ارتضیٰ دیکھ رہا تھا کہ وہ جانا نہیں چاہتی،
وہ اسے جانے کے لیے مجبور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اکیلے میں بابا سے صبا پر بات رکھے بغیر گفتگو کی۔ بابا، فی الحال کہیں آؤٹنگ کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے لاہور سے فوراً واپس آنا ہوگا۔ آپ جانتے تو ہیں کہ کوریا سے ڈیلیگیشن آنے والا ہے، مجھے لاہور سے آتے ہی اس سلسلے میں بہت سا ہوم ورک کر کے رکھنا ہے۔ میں صبا اور معاذ کو اس وقت تو بالکل ٹائم نہیں دے سکتا۔ بابا کو اس کی بات پر غصہ آ گیا تھا۔ اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ بزنس رشتوں سے زیادہ اہم کب سے ہو گیا؟ معاذ کے پاس یہی وقت ہے، پھر اس کے اسکول کھل جائیں گے، چاہے 2-4 دن کے لیے ہی جاؤ، لیکن تمہیں ان دونوں کو گھمانے پھرانے ضرور لے جانا چاہیے۔ کچھ وقت تمہیں اور صبا کو ایک ساتھ اور تنہا گزارنا چاہیے، اس سے تم دونوں کے درمیان بہتر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی۔ اس کا حق ہے کہ تم اسے وقت دو، اسے اپنی زندگی میں سب سے اہم جگہ دو۔ تمہارے لیے بزنس اور دوسرے سب کاموں سے پہلے صبا اور معاذ کو ہونا چاہیے۔ ارتضیٰ انہیں کیسے یہ سمجھاتا کہ وہ انکار ہی صبا کی وجہ سے کر رہا ہے؟ بابا سے یہ بات وہ کہہ نہیں سکتا تھا، اور کسی دوسری تعویل سے انہوں نے قائل ہونا نہیں تھا۔ بابا اور ڈیڈی نے بڑے خوش انہیں رخصت کیا تھا۔ جہاز میں سارا وقت وہ خاموش بیٹھی رہی۔ معاذ کی تمام باتوں کے وہ ہوں ہاں میں جوابات دے رہی تھی۔ ارتضیٰ اس کا اضطراب اور ٹینشن دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ سے زیادہ دل گرفتہ اور مایوس لگ رہی تھی۔ پھر اس نے اس گھر میں قدم رکھا جس میں وہ زندگی میں دوبارہ کبھی آنا نہیں چاہتی تھی۔ پھولوں سے بھرا وہ خوبصورت لان بہت سونا اور خاموش لگا تھا اسے۔ سنو، وہ کہاں ہے؟ اس نے پھولوں سے بے آواز پوچھا۔ وہ جواب میں بالکل خاموش رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی گھر کے اندر آ گئی۔ پہلے سارا گھر تو دیکھ لو، تم دیکھ کر حیران رہ جاؤ گی، میں نے اسے اتنی اچھی طرح سجایا ہے۔ اس کے بالکل قریب ایک آواز ابھری۔ اس نے چونک کر اپنے دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں سب کچھ ویسا ہی تھا، کہیں کوئی تبدیلی نہیں تھی، ہر چیز اسی طرح اپنی جگہ پر موجود تھی۔ لیکن پھر بھی وہاں سب کچھ ویسا نہیں تھا۔ وہاں ایک کمی تھی، بہت بڑی کمی، سب سے بڑی کمی۔ وہ اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے لاؤنج سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آئی تو پیچھے لاؤنج سے ایک آواز آئی۔ کبھی کبھی مجھے ڈر لگنے لگتا ہے، محبت کے کھو جانے کا ڈر، اس کے چھن جانے کا ڈر۔ پتہ نہیں محبت اتنی وہمی کیوں ہوتی ہے۔ اس نے مڑ کر لاؤنج میں رکھے صوفے کی طرف دیکھا۔ اوپر سے غصہ دکھا رہی ہو، اندر سے تو خوش ہو رہی ہوگی کہ جس بندے کے پیچھے اتنی لڑکیاں پڑی ہیں وہ میرے پیچھے پڑا ہے۔ اس نے زخمی نگاہوں سے اس خالی صوفے کی طرف دیکھا، پھر وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ٹیبل کی سطح پر اس نے ہلکے سے ہاتھ پھیرا۔ پتہ نہیں کس طرح کے پنیر اور سبزیاں مکس کر کے اتنے مزے کی ڈش تیار کرتی ہے۔ اس کے لیے یہ تعریفی جملہ جس نے کہا تھا، وہ وجود آج اپنی مخصوص کرسی پر سے غائب تھا۔ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ وہ فوراً ڈائننگ روم سے باہر نکل گئی۔ سامنے نظر آتے کچن کی طرف خود بخود ہی اس کے قدم اٹھے تھے۔ خود ہی بدتمیزی کرتی ہو، پھر معصوم سی شکل بنا کر رونے بھی کھڑی ہو جاتی ہو۔ جس جگہ پر کھڑے ہو کر یہ بات کہی گئی تھی وہ اسی جگہ پر آ کر رک گئی۔ زندگی میں بہت سی باتیں ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، مگر کسی ناگوار بات پر اس طرح ریئیکٹ کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ تمہارے کل کے رویے پر مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ خاموشی سے اس جگہ کو تک رہی تھی۔ آج وہاں کوئی نہیں تھا جو اس سے کہتا، نہیں ہوں بابا میں تم سے ناراض، اب کب تک یہ رونی صورت بنائے رکھو گی؟ اس کے دل نے شدت سے دعا مانگی کہ کہیں سے بھی وہ آ جائے۔ بالکل اچانک وہ آئے اور آ کر اسے حیران کر دے۔ وہ الٹے قدموں چلتی ہوئی کچن کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی، لیکن اس کی نگاہیں ابھی بھی اسی جگہ پر جمی تھیں۔ آج ہم دونوں نے بہت فلمی طریقے سے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار نہیں کر دیا؟ دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے وہ بہت گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، بہت شدت سے اور چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، مگر برسوں سے آنکھوں کے اندر جمے ہوئے آنسو ایک بار پھر پگھلنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ آنسوؤں کا ایک گلیشیئر عمر بھر نہیں پگھلے گا، وہ جانتی تھی، پھر بھی رونے کی کوشش کر رہی تھی۔ صبا، ارتضیٰ نے اس کے پاس آ کر بڑی آہستگی سے اسے پکارا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ وہ اس کے قریب کھڑا بہت تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ معاذ لان میں ہی کچھ دیکھنے لگا تھا۔ ارتضیٰ اسے لان میں چھوڑ کر اس کے پیچھے اندر آیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارتضیٰ کی طرف دیکھا تو اسے اس کی آنکھوں سے جھانکتا ہوا کرب اور درد صاف نظر آیا۔ وہ کتنی نڈھال
اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ ارتضیٰ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ چونک کر وہ ایک دم دیوار سے ہٹی اور ارتضیٰ پر نگاہ ڈالے بغیر کچن سے نکل گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کمرے میں آ گئی تھی جس میں پہلی بار یہاں آنے پر ٹھہری تھی۔ بیڈ پر دونوں ہاتھ لٹکائے وہ بالکل ساگ بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں آنے پر یہ سب کچھ ہوگا، اسی لیے اس نے یہاں آنے سے بچنے کی بہت کوششیں بھی کی تھیں، لیکن زندگی نے نہ پہلے کبھی اسے معاف کیا تھا اور نہ اب اسے معاف کرنے پر تیار تھی۔ زندگی اس کے لیے ایک کے بعد ایک آزمائش تیار رکھتی تھی۔ ماما کو کیا ہوا ہے پاپا؟ ارتضیٰ لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ معاذ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ بالکل چپ بیٹھی ہیں، مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی۔ وہ یقیناً صبا کی تلاش میں کمرے تک گیا تھا اور اسے خاموش دیکھ کر مایوس ہو کر اس کے پاس آیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، بس ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے۔ اس نے جواب دینے کے ساتھ ہی اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں پاپا؟ وہ طبیعت کا سن کر فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا مشورہ دینے لگا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے بیٹے کو تسلی دی۔ تم ٹی وی دیکھو نا معاذ۔ اس کا ذہن صبا کی طرف سے ہٹانے کے لیے اس نے جلدی سے ٹی وی آن کر کے اس کی پسند کا کارٹون چینل لگا دیا تھا۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کارٹون دیکھنے لگا تھا۔ صبا کی حالت دیکھ کر اسے خود اپنی حالت یاد آئی تھی، سمن کے مرنے کے بعد جب وہ پہلی مرتبہ لاہور آیا تھا۔ صبا تو اس طرح روئی نہیں، وہ تو اپنے بیڈ روم میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اسے وہاں روتا ہوا دیکھنے والا جو کوئی نہیں تھا۔ وہ تنہا تھا اس گھر میں، اس کمرے میں، اور سمن کو یاد کر کے وہ اس دن کتنی دیر تک روتا رہا تھا۔ اپنے اس گھر کو اس نے کتنی حسرت سے دیکھا تھا، یہ گھر جو اس نے اور سمن نے مل کر سجایا تھا۔ یہاں کے در و دیوار ان تمام محبت بھرے لمحوں کے امین تھے جو اس نے اور سمن نے یہاں بتائے تھے۔ اپنا وہ رونا اسے آج تک یاد تھا۔ وہ لوگ یہاں شام میں آئے تھے اور اب رات ہو چکی تھی۔ معاذ کو بھوک لگ رہی تھی۔ یہاں اب وہ مستقل تو رہتا نہیں تھا، اس لیے گھر کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے بس ایک چوکیدار رکھا ہوا تھا، باقی کوئی ملازم نہیں تھا۔ وہ یہاں بہت سے بہت 2-3 دن کے لیے آتا تھا، بلکہ کبھی تو صرف صبح سے شام تک کے لیے۔ ایسے میں یہاں اضافی ملازمین کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اگر 2-3 دن کے لیے بھی آتا تو صرف ناشتہ ہی گھر پر کرتا تھا۔ اپنا اتنا کام وہ خود ہی کر لیا کرتا تھا، پھر نہ لنچ اس کا گھر پر ہوتا اور نہ ہی ڈنر۔ اس وقت بھی اسی لیے وہ معاذ کو ساتھ لے جا کر باہر سے کھانا لے آیا تھا۔ معاذ فاسٹ فوڈ کا شوقین تھا، اسی لیے کھانے میں برگرز، سینڈوچز، فرینچ فرائز اور پیپسی موجود تھے۔ وہ سب چیزیں میز پر رکھ کر اسے بلانے کے لیے آیا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، دوسری دستک پر دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے سارے جسم کا خون نچوڑ لیا ہو۔ اس کا چہرہ بالکل سفید ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو صبا؟ وہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے بہت دھیمی آواز میں جواب دیا۔ ارتضیٰ نے 1-2 منٹ خاموشی سے اسے دیکھا، پھر دھیمے سروں میں بولا، آ جاؤ کھانا کھا لو۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ دونوں کھا لیں۔ اس نے منع بھی بہت شکستہ لہجے میں کیا تھا۔ تھوڑا سا کھا لو، معاذ ٹیبل پر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے معاذ کا نام لے کر اصرار کیا تو وہ فوراً ہی ہار مان گئی۔ آپ جائیں، میں آ رہی ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے پلٹ گیا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ ان دونوں کے پاس ٹیبل پر آ گئی۔ معاذ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ پاپا کے بیڈ روم میں میری بڑی تصویر لگی ہے، اتنا چھوٹا ہوں میں اس تصویر میں، ماما بھی ہیں اس میں اور پاپا بھی ہیں۔ معاذ پورے گھر کا تفصیلی معائنہ کر چکا تھا۔ وہ اب اسے اس قسم کی اطلاعات فراہم کر رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنی۔ چلیں میری تصویر دیکھیں نا۔ وہ کھانا کھا چکا تھا، اب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اپنی تصویر دکھا سکے۔ میں بعد میں دیکھ لوں گی معاذ۔ اس نے انکار کیا تو وہ ضدی لہجے میں بولا، نہیں نا، ابھی دیکھیں معاذ۔ ارتضیٰ نے تنبیہی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اچھے بچے ضد نہیں کرتے، بڑوں کی بات فوراً مانتے ہیں۔ وہ ارتضیٰ کے ٹوکنے پر خاموش ہو گیا، لیکن حسب عادت اس کا منہ پھول چکا تھا۔ ارتضیٰ اس کے منہ پھلانے کا نوٹس لیے بغیر ٹیبل سے اٹھ گیا تھا۔ وہ معاذ کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہاں بابا اور ڈیڈی نہیں تھے، جن کی وجہ سے اسے ارتضیٰ کے بیڈ روم میں جانا پڑتا۔ تھوڑی دیر وہ اس سے ناراض رہا تھا، پھر جب اس نے اس کی پسند کی کہانی سنانی شروع کی تو کہانی سنتے سنتے ہی
وہ اپنی ساری ناراضگی بھول گیا۔ کہانی ختم بھی نہیں ہوئی تھی اور وہ سو گیا تھا۔ معاذ کا اپنے قریب ہونا اسے ان لمحوں میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر لیٹا تھا اور وہ اس کے بازوؤں میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ معاذ جلدی سے بڑا ہو جائے، اتنا بڑا کہ اسے صبا کی پناہوں کی ضرورت نہ رہے، بلکہ صبا اس کی پناہوں میں سکون ڈھونڈے۔ جلدی سے بڑے ہو جاؤ معاذ، میں تم سے اپنے دل کی سب باتیں کروں گی۔ بہت گھٹن ہے میرے اندر، کس سے کہوں؟ ڈر لگتا ہے مجھے، جسے بھی بتاؤں گی وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گا۔ مجھے نفرتوں سے بہت ڈر لگتا ہے معاذ۔ تمہیں یہ بتاؤں گی کہ میں نے تمہاری ماں کی جگہ چھینی ہے، تب بھی نفرت نہیں کرنا مجھ سے۔ تمہیں یہ بتاؤں گی کہ میں نے تمہاری ماں سے اس کا شوہر اور بیٹا چھینا ہے، تب بھی نفرت نہیں کرنا مجھ سے۔ اگر تم نے اپنا پیار مجھ سے واپس لے لیا تو میں زندہ کس طرح رہوں گی؟ وہ ٹکٹکی باندھے اس بچے کو دیکھ رہی تھی جسے اس نے جنم نہیں دیا تھا، لیکن وہ اس سے پیار ویسا ہی کرتی تھی جیسا ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے۔ صبح اس کی آنکھ اپنے وقت پر کھل گئی۔ معاذ بڑی بے فکری سے گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ بھی کمرے سے نکلنے کے بجائے منہ ہاتھ دھو کر وہیں بیٹھی رہی۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی باہر ارتضا ہوگا۔ اس نے اٹھ کر فوراً دروازہ کھولا اور اسے دیکھتے ہی سلام بھی کیا۔ وہاں بابا اور ڈیڈی کے سامنے اس کے ساتھ بہت اچھی طرح بات چیت کرتے، شاید وہ اس بات کی عادی ہو گئی تھی کہ اسے دیکھ کر سلام کرے۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے اس نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر کمرے کے اندر آ گیا۔ معاذ سو رہا ہے؟ معاذ کو سوتا دیکھ کر اس نے خود کلامی کی اور پھر اس کے پاس جا کر بہت آہستہ سے اس کے گال پر پیار کیا۔ تم دونوں ناشتہ کر لینا اور لنچ کا یہ کرنا کہ رحمت کو بھیج کر جو چیز کھانے کا دل چاہے وہ منگوا لینا۔ وہ معاذ کے پاس سے ہٹتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار نظر آ رہا تھا۔ اس نے جواباً سر ہلا دیا۔ صبح پراٹھے کے لیے تو اس نے معاذ کو بہلا لیا تھا، لیکن کھڑی کھڑی اسے بہلانا آسان نہیں تھا۔ اور پھر جب یہاں پر اپنا گھر تھا، کچن میں تمام سہولتیں موجود تھیں، تو وہ بلا وجہ اسے بہلانے کی کوشش کرتی بھی کیوں؟ وہ یہاں چھٹیاں انجوائے کرنے آیا تھا اور وہ ان چھٹیوں میں اسے ہر طرح سے انجوائے کرتے ہوئے اور خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ چوکیدار کو اس نے کچن سے متعلق سامان کی لسٹ بنا کر دے دی تھی۔ جب تک سامان آیا وہ معاذ کے ساتھ ٹی وی دیکھتی رہی۔ جیسے ہی چوکیدار سامان لایا وہ کچن میں آ گئی۔ معاذ بریانی شوق سے کھاتا تھا۔ اس نے اس سے لنچ میں بریانی پکانے کا پوچھا تو اس نے جھٹ سے گردن ہلا دی۔ اس نے بڑے اہتمام سے اس کے لیے بریانی بنائی، رائتا بنایا۔ وہ ٹی وی دیکھنے کے بعد کچھ دیر اس کا سر کھاتا رہا، پھر یہ دیکھ کر کہ اس کا کام تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، کمپیوٹر کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ اسے کمپیوٹر پر مصروف دیکھ کر وہ کچن سے فارغ ہوتے ہی ظہر کی نماز پڑھنے کمرے میں آ گئی۔ نماز پڑھ کر آئی تو معاذ کی کسی کے ساتھ باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بری طرح چونکتے ہوئے تیزی سے لاؤنج میں آئی تو معاذ کے برابر میں ارتضا بیٹھا نظر آیا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ تم دونوں کو لنچ کے لیے لے جانے آیا تھا، میں نے سوچا کہ لنچ کہیں باہر کرنا چاہیے، لیکن معاذ کہہ رہا ہے کہ گھر پر کھانا پک چکا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، گھر پر بابا اور ڈیڈی کی وجہ سے بات کرنا دوسری بات تھی، یہاں پر اسے بے تکلفانہ انداز میں گفتگو کرنا اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ پھر بھی وہ چپ تو نہیں رہ سکتی تھی، اسے جواب تو دینا ہی تھا۔ معاذ کی وجہ سے، اس نے مختصراً کہا، تو جو معاذ کی وجہ سے پکایا ہے وہ مجھے بھی کھلا دو، اب آفس جا کر اکیلا کیا لنچ کروں گا؟ وہ اس کے تاثرات انجوائے کرتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے بولا۔ اس نے اپنی مرضی سے پکی گھر گھرستن کی طرح بازار سے کچھ منگوانے کے بجائے گھر پر کھانا پکایا تھا، اور اب خود ہی اپنی اس کاوش پر جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی اس جھنجھلاہٹ پر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ میں تو سمجھ رہا تھا معاذ یوں ہی کہہ رہا ہے، یہ تو واقعی بریانی ہے۔ وہ بریانی کی ڈش دیکھ کر حیرت سے بولا۔ معاذ اس کی بات پر برا مانتے ہوئے فوراً بولا، ماما نے مجھ سے پوچھ کر بریانی پکائی ہے۔ کوئی بچہ سمجھ کر اس کی بات کا یقین نہ کرتا تو اسے بہت غصہ آتا تھا۔ معاذ کی طرح وہ بھی بہت شوق سے کھانا کھا رہا تھا۔ بابا ٹھیک کہہ رہے تھے، تم واقعی ماما جیسا کھانا پکانے لگی ہو، اس کی خوشبو اور ذائقہ بالکل ویسا ہی ہے۔ اس تعریف کے جواب میں اس کا تھینکس کہنے کو دل نہیں چاہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے بولا تھا۔ اپنے بچگانہ طریقوں میں کمی لانے کی وہ کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تمہیں یہ رشتہ قبول نہیں ہے، تو پھر واقعی اس بات کو بار بار اور چیخ چیخ کر دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
کھانے کے فوراً بعد وہ واپس آفس چلا گیا۔ رضا نے اسے فون کر کے بہت اصرار سے بلایا تھا۔ وہ خود یہاں جب بھی آتا رضا سے ملے بغیر نہیں جاتا تھا۔ اگر وہ صبا کے بغیر صرف معاذ کے ساتھ اس کے گھر جاتا تو وہ یقیناً برا مان جاتا۔ وہ لوگ اس کے گھر پہنچے تو رضا خود اس کے استقبال کے لیے گیٹ پر آیا۔ بڑے احترام اور خلوص سے اس نے اس سے سلام دعا کی اور اس کی خیر خیریت دریافت کی۔ پھر وہ جھک کر معاذ کو پیار کرنے لگا۔ میں نے فائزہ کو بتایا کہ ارتضیٰ صبا اور معاذ کے ساتھ لاہور آیا ہے تو وہ آپ لوگوں سے ملنے کے لیے میرے پیچھے لگ گئی۔ ہم لوگ وہاں پہنچے تو چوکیدار سے پتہ چلا کہ آپ لوگ ابھی اپنے گھر سے نکلے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو اندر لے کر آتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ وہ یہاں آنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اس کا ان لوگوں سے ملنے کا کوئی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی اسے اخلاق نبھانے کو مسکرانا ہی تھا۔ بہت تکلیف دہ تھا اس کے لیے یہاں آنا۔ وہ اس گھر میں ایک بار پہلے بھی آئی تھی، تب کس حیثیت سے آئی تھی اور آج کس حیثیت سے۔ اس نے لان کے اس کونے کی طرف دیکھا جس پر وہ اور سمن سافٹ ڈرنکس ہاتھوں میں لیے کرسیوں پر بیٹھی تھیں۔ ان لوگوں کی آوازیں سنتے ہی فائزہ کچن سے نکلی تھی۔ بہت خوشی ہو رہی ہے صبا تمہیں یہاں دیکھ کر۔ ارتضیٰ کو سلام کرتے ہوئے اس نے بڑی گرم جوشی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ وہ سب صوفوں پر بیٹھ گئے۔ معاذ ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ جب یہاں سے گیا تھا تو میرا خیال ہے پورے سال کا بھی نہیں تھا۔ اس نے معاذ کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ معاذ منہ پھلائے خاموش بیٹھا تھا، لیکن اس کی یہ خاموشی اور ناراضگی زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکی تھی۔ وہاں اپنا ہم عمر بچہ دیکھ کر اس کا موڈ بہت جلدی ٹھیک ہو گیا تھا۔ آ جاؤ صبا، میں کچن میں ہوں، تم بھی وہیں آ جاؤ۔ فائزہ یقیناً ان لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرنے میں مصروف تھی، اس لیے مزید وہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ آپ کو ہماری وجہ سے زحمت ہو رہی ہے۔ وہ چپ تو نہیں رہ سکتی تھی، اسے کوئی نہ کوئی بات تو کرنی ہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو صبا؟ ارتضیٰ بھائی مجھے سگے بھائیوں کی طرح پیارے ہیں۔ اگر اس وقت تم لوگ نہیں آتے تو مجھے بہت دکھ ہوتا۔ میں اور رضا تم لوگوں سے گھر پر ملنے بھی اس لیے گئے تھے کہ تم لوگوں کو باقاعدہ سے کھانے پر انوائٹ کریں۔ اب اس وقت میں کچھ خاص اہتمام نہیں کر سک رہی ہوں، لیکن تم لوگوں کی ایک شاندار سی دعوت مجھے لازمی کرنی ہے۔ وہ اتنے برسوں میں ذرا بھی نہیں بدلی تھی۔ فائزہ نے سلاد میں مایونیز مکس کرتے ہوئے بغور اسے دیکھا تھا۔ تم بہت بدل گئی ہو صبا، پہلے سے بہت پتلی اور کمزور بھی لگ رہی ہو۔ وہ جواباً خاموش رہی تو فائزہ خود ہی بولی، ارتضیٰ بھائی سے تمہاری والدہ کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ اپنے دکھ کا اظہار میں لفظوں میں نہیں کر سکتی۔ پہلے سمن اور پھر تمہاری والدہ، آگے پیچھے کتنے حادثات ہوئے ہیں تم لوگوں کی فیملی میں۔ اتنے حادثات کے بعد انسان کچھ نہ کچھ تو بدل ہی جاتا ہے۔ اسے پتہ تھا وہ رسمی طور پر افسوس نہیں کر رہی، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہی۔ سمن کے بارے میں آج تک یقین نہیں آتا صبا، وہ ہنستی مسکراتی خوش اخلاق اور مہربان سی لڑکی اس طرح بالکل اچانک۔ وہ بولتے بولتے خود ہی چپ ہو گئی۔ ساتھ گھومنے پھرنے کے پروگرامز بنانے، ایک دوسرے کے گھر پر بے تکلف آنا جانا، اب تو وہ سب باتیں بالکل خواب جیسی لگتی ہیں۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر اس سے سمن کے بارے میں بات کرتے ہوئے بے حد غمگین لگ رہی تھی۔ بلا وجہ میں نے تمہیں اداس کر دیا۔ چند سیکنڈز کی خاموشی کے بعد اسے خود ہی اس بات کا احساس ہوا کہ صبا اس کی باتوں سے بہت اداس ہو رہی ہوگی۔ لائیں، یہ کباب میں تل دیتی ہوں، آپ چاول دیکھ لیں۔ وہ اس کی شرمندگی دور کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے کوکنگ رینج کے پاس آئی۔ فائزہ نے پہلے تکلفاً منع کیا، لیکن اس کے دوبارہ کہنے پر وہ فرائنگ پین اس کے حوالے کر کے چاولوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بہت اچھا فیصلہ کیا تم لوگوں کے پیرنٹس نے۔ ارتضیٰ بھائی نے تمہاری اور اپنی شادی کے بارے میں بتایا تو یقین کرو بہت خوشی ہوئی۔ تم تینوں کے حق میں اچھا ہے یہ فیصلہ۔ اس نے عورتوں کی مخصوص فطرت کے تحت کوریدنے والے انداز میں اس کے اور ارتضیٰ کے تعلقات کے بارے میں کوئی سوالات نہیں کیے تھے، حالانکہ وہ یہ بات جانتی تھی کہ سمن اور ارتضیٰ کی پسند کی شادی تھی۔ اس کی شادی کے بارے میں بس اس قدر تبصرہ کر کے اس نے موضوع تبدیل کر دیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ لوگ وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرے تھے۔ ارتضیٰ کو اندازہ تھا کہ صبا یہاں زبردستی آئی بلکہ لائی گئی ہے، اسی لیے اس نے کھانے کے کچھ ہی دیر بعد جانے کا شور مچا کر رضا کے مزید رکنے کے اصرار کو دبا دیا تھا۔ ان سے رخصت ہو کر وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے تو ارتضیٰ نے دیکھا کہ گاڑی میں بیٹھتے ہی صبا نے چہرے پر سے وہ خوش اخلاقی کا تاثر دیتی مسکراہٹ ہٹا لی تھی۔ گھر آتے ہی وہ سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ معاذ اور ارتضیٰ
ابھی گھر میں داخل ہی ہوئے تھے اور وہ ان سے پہلے ہی تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ ارتضیٰ نے معاذ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے لنچ کرانے لے جائے گا۔ معاذ بہت خوش تھا۔ 2 بجے ارتضیٰ نے فون کر کے بتایا کہ مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے گا، تو معاذ پر اوس پڑ گئی۔ صبا نے اسے اس کا پسندیدہ پراٹھا بنا کر دیا تو وہ بہل گیا۔ اب وہ بے چینی سے شام کا انتظار کر رہا تھا۔ ارتضیٰ نے ڈنر باہر کرانے کا وعدہ کر لیا تھا، لیکن ارتضیٰ کی واپسی پر اس کے ساتھ ایک اور گاڑی اور اس میں سے اترتے 2 افراد کو دیکھ کر معاذ کی ساری خوشی ختم ہو گئی۔ غالباً وہ اس کے بزنس سے متعلق ہی کوئی جاننے والے تھے۔ وہ معاذ کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے کچن میں آ گئی، لیکن اس نے ڈرائنگ روم میں چائے یا کافی بھجوانے کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ کچن میں اپنا کام مکمل کر کے معاذ کے پاس کمرے میں آ گئی۔ اس کا موڈ آف تھا۔ اس وقت وہ ارتضیٰ کے ساتھ ساتھ صبا سے بھی ناراض تھا۔ اسے نظر انداز کر کے وہ پیپر، پینسلیں اور کلرز اپنے ارد گرد پھیلائے کوئی ڈرائنگ بنانے میں مصروف تھا۔ وہ اسے منانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک تو آفس سے اتنی دیر سے آئے ہیں پاپا، پھر اب گھر پر بھی آفس کا کام کر رہے ہیں۔ میں بات نہیں کروں گا پاپا سے۔ ماما، ہم واپس کراچی چلتے ہیں، پاپا کو یہاں اکیلا چھوڑ کر۔ وہ باپ سے سخت ناراض تھا۔ اس سے اچھا تو وہ کراچی میں تھا۔ وہاں بابا تھے، ڈیڈی تھے۔ یہاں تو ماما کے علاوہ اس سے بات کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ منہ پھلا کر بڑی ناراضگی سے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر وہ معاذ کے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر اٹھ کر اس کے لیے کھانا لینے کچن میں آ گئی۔ وہاں چائے بنائے جانے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ یقیناً ارتضیٰ خود اپنے مہمانوں کے لیے چائے بنا کر لے گیا تھا۔ وہ ایک سرسری نگاہ سے اس بات کا جائزہ لیتے ہوئے ٹرے میں چکن پائے اور اسپرائٹ کی بوتل اور گلاس رکھنے لگی۔ اس نے آج معاذ کے لیے بڑے اہتمام سے چکن پائے بنائی تھی۔ وہ ٹرے لے کر کمرے ہی میں آ گئی۔ معاذ کھانے میں اپنے لیے اتنا اہتمام دیکھ کر کسی قدر بہل گیا تھا۔ ان دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ معاذ کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اس کی پسند کی باتیں کرتی رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ دوبارہ ڈرائنگ بنانے بیٹھ گیا تو وہ بھی اس کے ساتھ ڈرائنگ میں رنگ بھرنے لگی۔ معاذ کو نیند آ رہی تھی، لیکن وہ نیند بھگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ باپ سے ناراض تھا اور اسے یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، مگر زبردستی جاگنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ 10 بجے سے زیادہ نہیں جاگ سکا تھا۔ وہ دن میں بالکل نہیں لیٹا تھا، اس لیے وہ ڈرائنگ بناتے بناتے اس کی گود میں سر رکھے سو گیا تھا۔ اس کے سونے کے بعد اس نے بڑے آرام سے اسے گود میں سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور خود بھی اس کے پاس لیٹ گئی۔ خاصی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے پتا تھا یہ ارتضیٰ ہوگا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ معاذ سو گیا؟ اس کے دروازہ کھولتے ہی اس نے پوچھا۔ وہ بغیر جواب دیے سامنے سے ہٹ گئی تو وہ فوراً ہی اندر آ گیا۔ ابھی سویا ہے؟ معاذ کے پاس جاتے ہوئے اس نے صبا سے پوچھا۔ اس نے گردن ہلا دی۔ وہ اس پر جھکا، آہستہ سے اس کے گال پر پیار کر رہا تھا۔ مجھ سے بہت ناراض ہوگا نا؟ اسے پیار کر کے پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے مزید پوچھا۔ یقیناً اسے بیٹے کی ناراضگی کی بہت فکر تھی۔ وہ جواب میں ہاں یا نہیں کہنے کے بجائے خاموش رہی۔ ارتضیٰ نے ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑی اس کے کمرے سے نکل جانے کی منتظر تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ کل رضا کے گھر جانے والی بات پر اسے اب تک غصہ ہے۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ دوبارہ معاذ کے برابر میں لیٹ گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کچھ تاخیر سے کھلی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے اپنے برابر میں دیکھا تو وہاں معاذ نہیں تھا۔ وہ ایک دم ہی بستر سے اٹھی تھی، حالانکہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ جاگ کر یقیناً ارتضیٰ کے پاس لان میں چلا گیا ہوگا، لیکن وہ پھر بھی بڑی تیزی سے باہر آئی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس کے کانوں میں معاذ کی آوازیں آئی تھیں۔ وہ ارتضیٰ کے کمرے کی طرف آ گئی۔ میں آپ سے پکا ناراض ہوں، کبھی بھی دوستی نہیں کروں گا۔ بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھا وہ اپنی ناراضگی کا شدت سے اظہار کر رہا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے پر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارتضیٰ اس کے پاس بیٹھا بڑی توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ آفس جانے کے لیے مکمل طور پر تیار نظر آ رہا تھا۔ اسے شاید آج کسی خاص میٹنگ یا لنچ میں شرکت کرنا تھی، جس کی وجہ سے وہ اتنے زبردست طریقے سے تیار ہوا تھا۔ پاپا سوری بولیں گے، پھر بھی دوستی نہیں کرو گے؟ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ پھر بھی دوستی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں کروں گا، وہ پرزور انداز میں بولا۔ ارتضیٰ اس کی بات سن کر زیر لب مسکرایا۔ اچھا، اگر آج آؤٹنگ کے لیے چلیں، بہت سارا گھومیں، پھر بھی دوستی نہیں ہوگی؟ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے
سنجیدگی سے پوچھنے لگا، مجھے پتا ہے آپ لے کر ہی نہیں جائیں گے۔ وہ ماننے سے انکار کرنے لگا۔ ارتضیٰ نے بے ساختہ اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ میں ارتضیٰ غضنفر آج 29 دسمبر کو صبح 8:30 بجے اپنے پیارے ماس سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ آج شام ٹھیک 5 بجے گھر آ جاؤں گا، اور اس کے بعد کا سارا وقت ماس کا ہوگا۔ جہاں ماس کہے گا وہاں چلیں گے۔ جب تک اس کا گھر واپس آنے کا دل نہیں کرے گا ہم واپس نہیں آئیں گے۔ جہاں ماس کہے گا ہم ڈنر بھی وہیں کریں گے۔ اسے اپنے بالکل قریب کیے وہ بڑی سنجیدگی سے وعدہ کر رہا تھا۔ ماس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اچھا پرومس کریں؟ پرومس، بالکل پکا پرومس۔ ادھر گھڑی 5 بج جائے گی، ادھر پاپا گھر پر موجود ہوں گے، اور ماس کے پاپا کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی جھوٹا پرومس نہیں کرتے۔ شاید کل کی اس کی ناراضگی نے ارتضیٰ کو ڈسٹرب کر دیا تھا، اسی لیے اس وقت وہ اس طرح اس سے وعدہ کر رہا تھا۔ ماس کی آنکھوں میں بڑی پیاری سی چمک تھی۔ اس کی ساری ناراضگی ایک دم ہی دور ہو گئی تھی۔ اب تو پاپا سے لڑائی نہیں ہے نا؟ وہ اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ماس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ پاپا تم سے بہت پیار کرتے ہیں ماس۔ کل رات ناراض ہو کر سوئے تھے تو پاپا کو ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ ماس حیرت اور خوشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس درجہ شدت سے کبھی اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ اس پر اپنا تھوڑا سا روب رکھتا تھا، کبھی کبھار اس کی ضدوں پر ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیا کرتا تھا، لیکن اس وقت وہ بالکل مختلف انداز میں بیٹے سے باتیں کر رہا تھا۔ صبا کو اس پل ان دونوں کو دیکھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹنے کے بجائے دروازے پر ہی رکی رہ گئی تھی۔ اب پاپا جائیں؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر اس نے پوچھا تو ماس نے فوراً گردن ہلا دی۔ وہ اسے گود سے اتار کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تیار رہنا، ٹھیک 5 بجے۔ اس نے گویا ماس کو یاد دہانی کروائی۔ اس نے بڑے زور و شور سے جھوم کر گردن ہلا دی تھی۔ ارتضیٰ ایک پیار بھری نگاہ اس پر ڈال کر بریف کیس اور موبائل اٹھاتے ہوئے دروازے کی طرف گھوما۔ صبا نے دیکھا کہ اس کے کوٹ پر اچھی خاصی شکنیں پڑ گئی تھیں۔ اپنے سوٹ کی پرواہ کیے بغیر اس نے جس طرح ماس کو گود میں بٹھا کر پیار کیا تھا، اس نے اس کی تیاری کو تھوڑا سا خراب کر دیا تھا، لیکن وہ اس بات سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھوں سے بھی ان شکنوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مڑتے ہی اس کی نگاہ صبا پر پڑی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ چکن پائے بہت مزے کی تھی صبا۔ وہ دروازے پر آ کر اس کے پاس ٹھہر گیا۔ پر اتنی زبردست بھوک لگ رہی تھی۔ کچن میں جھانکا تو چکن پائی دیکھ کر مزہ ہی آ گیا۔ وہ ہولے سے ہنسا، جیسے اپنی بھوک اور ندیدے پن کو انجوائے کر رہا ہو۔ وہ جواباً خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ ناشتے کے بعد ماس اکیلا ہی فٹ بال کھیلنے لگا۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ ساتھ کھیلنے کے لیے اس کے پیچھے بھی نہیں لگا تھا۔ وہ کچن سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ ناشتہ کیے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ کچن میں آتے ہی وہاں سے فرات کے برتنوں کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا تھا صبح ماس کو منانے میں یقیناً اس کا بہت وقت صرف ہو گیا ہوگا، اور پھر شاید اس کے پاس اپنے لیے ناشتہ بنانے اور کرنے کا وقت نہیں بچا تھا۔ وہ کچن سے فارغ ہو کر ماس کے پاس لان میں آ گئی۔ باہر نکلتے ہی سرد ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ سردی کی شدت کا اندازہ تو اندر بھی ہو رہا تھا، لیکن باہر نکل کر وہ اسے اپنے اندازے سے بھی زیادہ لگی۔ اسے سردیاں اچھی لگتی تھیں۔ سردیوں کا موسم، سردیوں کی بارش اس نے ہمیشہ انجوائے کی تھی، مگر ماس کے لیے اسے یہ موسم ذرا زیادہ ہی سرد لگا۔ ماس، باہر بہت ٹھنڈ ہے، اندر آ کر کھیل لو۔ وہ اس کی بات مان کر فوراً اندر آ گیا۔ وہ اب لاؤنج میں فرش پر فٹ بال کھیلتا پھر رہا تھا۔ 2:30 بجے سے وہ اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ ماما چلیں نہ، تیار ہوتے ہیں، اب میرے کپڑے نکال دیں۔ وہ اس کی بے قراری پر محفوظ ہوتی ہنس رہی تھی۔ ابھی 5 بجنے میں بہت دیر ہے جانو، اتنی جلدی تیار ہو کر کیا کرو گے؟ تھوڑی دیر سو جاؤ، میں تمہیں 4:30 بجے اٹھا دوں گی۔ تیاری کے لیے آدھا گھنٹہ بہت ہے۔ ہنسی روکتے ہوئے اس نے اسے پیار سے سمجھایا، لیکن وہ سونے کے لیے تو ہرگز آمادہ نہیں تھا۔ اس کے بہت پیچھے لگنے پر صبا کو اس کے کپڑے نکالنے کے لیے کمرے میں آنا ہی پڑا۔ جتنی دیر میں اس نے کپڑے نکالے اتنی دیر میں وہ باتھ روم جا کر خوب اچھی طرح رگڑ رگڑ کر منہ ہاتھ دھو کر آ گیا تھا۔ جو کپڑے اس نے نکالے تھے وہ اس نے بخوشی پہن لیے۔ سویٹر پہننے میں بھی اپنی عادت کے مطابق کوئی نخرے نہیں کیے۔ اب آپ بھی تیار ہو جائیں۔ وہ اب صبا کے پیچھے لگا تھا کہ وہ تیار ہو۔ اس کا کہیں جانے کا موڈ نہیں تھا، لیکن وہ ماس کی معصومانہ سی خوشی کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماس،
بس تم اور پاپا چلے جاؤ نا، میں گھر پر رہ لوں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا۔ جی نہیں، آپ بھی جائیں گی۔ وہ کچھ خفا سا ہوتا الماری کی طرف بھاگا۔ اس کے جو کپڑے اس کے ہاتھ میں آتے جا رہے تھے وہ انہیں کھینچ کھینچ کر باہر نکال رہا تھا۔ تم ساری الماری کا حلیہ بگاڑ دو گے، ہٹو پیچھے، میں خود نکال لیتی ہوں۔ وہ اس کے بغیر جانے کے لیے کبھی نہیں مانے گا، وہ جانتی تھی، اسی لیے مزید کچھ کہے بغیر خود ہی کپڑے نکالنے لگی۔ وہ ہلکی پھلکی تیاری کے ساتھ اس کے سامنے آئی تو وہ بے اختیار بولا، ماما اب بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اس نے بڑی سچائی سے اس کی تعریف کی۔ تم بہت حسن پرست ہو معاذ۔ بے ساختہ اس نے معاذ سے یہ بات کہی اور پھر خود ہی چونک کر بالکل خاموش ہو گئی۔ معاذ کے بارے میں یہ رائے وہ ایک مرتبہ پہلے بھی دے چکی تھی۔ اسے اچانک ہی اپنی کہی ہوئی وہ پرانی بات یاد آئی تو وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ یہ کیا ہوتا ہے ماما؟ معاذ حسن پرست کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ وہ حیرت سے اس سے اس بات کا مطلب پوچھ رہا تھا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ایک گہری سانس دے کر سیدھی ہوئی اور ہولے سے اس کے سرخ گالوں کو چھوا۔ سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ اوڑھنے کے بجائے اس نے سیاہ کشمیری کڑھائی والی گرم شال اوڑھ لی۔ وہ دونوں کمرے سے نکل کر واپس لاؤنج میں آئے تو موسم کچھ اور بدلا ہوا لگا۔ ہلکی ہلکی سی پھوار بارش میں بدلتی نظر آ رہی تھی۔ لگتا ہے خوب زوردار بارش ہوگی۔ اگر بارش ہوئی تو کیسے جاؤ گے معاذ؟ بڑی شرارتی مسکان چہرے پر لیے وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ بارش ہوگی تو بھی جائیں گے، اس نے پرزور انداز میں کہا۔ 4:30 بج رہے تھے۔ وہ ٹی وی آن کر کے وقت گزارنے لگی۔ معاذ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھڑکی میں جا کر پورچ میں جھانک رہا تھا۔ 5 بجنے میں صرف 5 منٹ رہ گئے تھے۔ انتظار کی گھڑیاں بس ختم ہی ہونے والی تھیں اور پھر گھڑی نے 5 بجا دیے لیکن وہ نہیں آیا۔ پاپا ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ 5:15 ہو رہے تھے اور پچھلے 15 منٹوں میں وہ 15 ہی مرتبہ اس سے یہ سوال کر چکا تھا۔ آنے والے ہوں گے بیٹا، دیکھو بارش بھی تو کتنی تیز ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ راستے میں کہیں پھنس گئے ہوں۔ وہ مسلسل اس سے یہی کہہ رہی تھی، آنے والے ہیں آنے والے ہیں، آپ کتنی دیر سے ہی کہہ رہی ہیں۔ 5:30 بجے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ اب اسے فون کر رہا تھا۔ صبا نے اسے ٹوکا نہیں تھا۔ ریسیور کان سے لگائے وہ دوسری طرف سے کال ریسیو کیے جانے کا منتظر تھا۔ کافی دیر تک ریسیور کان سے لگائے رکھنے کے بعد اس نے مایوس ہو کر ریسیور واپس رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ اس نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے اس سے پوچھا۔ پاپا کال ریسیو نہیں کر رہے۔ وہ بہت مایوس اور اداس نظر آنے لگا تھا۔ لاؤ میں ٹرائی کروں۔ وہ اٹھی اور ارتضیٰ کا موبائل نمبر ملایا۔ اس کا موبائل آف نہیں تھا، ڈائل ٹون بھی بالکل ٹھیک تھی۔ پھر وہ کال ریسیو کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اس نے 3 مرتبہ ٹرائی کیا۔ میرا خیال ہے وہ راستے میں ہوں گے۔ یہ دیکھ کر کہ گھر سے فون کیا جا رہا ہے جان کر بات نہیں کر رہے، سوچ رہے ہوں گے کہ اب تو میں گھر پہنچنے ہی والا ہوں۔ ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے اس نے معاذ کو تسلی دی۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا معاذ؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پاپا نے مجھ سے جھوٹ بولا، جھوٹا پرومس کیا۔ وہ باپ کی وعدہ خلافی پر سخت غصے میں تھا۔ گھڑی 6:30 بجا رہی تھی اور وہ اس چھوٹے سے بچے کو کسی بھی طرح یہ بات سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ معاذ تمہارے پاپا جھوٹ نہیں بولتے، اور کسی کے ساتھ وہ مصلحتاً جھوٹ بول بھی لیں تمہارے ساتھ کبھی نہیں بول سکتے۔ وہ معاذ کو نہیں سمجھا سکتی تھی لیکن خود بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ ارتضیٰ غضنفر جھوٹ نہیں بولتا، اور اپنے بیٹے کے ساتھ تو وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ وہ اٹھی اور ایک مرتبہ پھر فون ملانے لگی۔ اب کی بار وہ اس کے آفس فون کر رہی تھی۔ دوسری طرف اس کے سیکرٹری نے فون اٹینڈ کیا تھا۔ سر تو 3 بجے آفس سے چلے گئے تھے، ارتضیٰ سے متعلق اس کے استفسار کے جواب میں اس نے بتایا۔ وہ آفس سے کہاں گئے تھے؟ اس نے خود محسوس کیا کہ اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ ہے۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی میڈم، انہوں نے آج صبح آفس آتے ہی اپنی ساری اپوائنٹمنٹ کینسل کروا دی تھیں۔ شام 4 بجے ایک میٹنگ تھی، انہوں نے اسے بھی ملتوی کر دیا تھا۔ کہہ رہے تھے کہ آج انہیں اپنا کچھ پرسنل اور بہت ضروری کام ہے۔ وہ آفس سے جلدی ضروری کام نپٹا کر 3 بجے آفس سے اٹھ گئے تھے۔ وہ شاید اس کی پریشانی کو محسوس کر گئی تھی، اسی لیے بہت تفصیل سے بتا رہی تھی۔ وہ فون بند کر کے واپس معاذ کے پاس آ گئی۔ چلے گئے ہوں گے اپنی کسی میٹنگ میں۔ معاذ روتے روتے خود ہی چپ ہو گیا تھا۔ باہر بارش پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی تھی، موسلا دھار اور گرج چمک والی بارش۔ بادلوں کی گرج چمک
ان کے بیچ موجود خاموشی کو بڑے خوفناک انداز میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد توڑ رہی تھی۔ اسے بادلوں کی گرج چمک کبھی اچھی نہیں لگی تھی۔ عجیب سا خوف اور دہشت پیدا ہو جاتی تھی۔ بادلوں کے گرجنے سے پیدا ہونے والا شور اسے ہمیشہ سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ گھڑی میں 7:30 بجتے دیکھ کر معاذ نے ایک مرتبہ پھر رونا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا۔ معاذ بیٹا، پاپا آنے والے ہوں گے، تم دیکھ لینا، ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہوگی۔ اس سے یہ بات کہتے وقت اسے ایسا لگا جیسے وہ ماں سے زیادہ خود اپنے آپ کو تسلی دے رہی ہو۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ کہیں بھی تھا، چاہے گاڑی خراب ہو گئی تھی یا جو بھی مسئلہ تھا، وہ گھر پر فون کیوں نہیں کر رہا تھا۔ وہ اتنا غیر ذمہ دار اور لاپرواہ کبھی بھی نہیں رہا تھا۔ اور پھر وہ موبائل پر کال بھی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ وہ اٹھی اور اٹھ کر ایک مرتبہ پھر اس کے موبائل پر کال کرنے لگی۔ 4 مرتبہ اس نے کوشش کی، بہت دیر تک بیل جانے دی، مگر وہ جیسے بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے رضا کے گھر کا فون نمبر ڈھونڈا۔ فون اس کے ملازم نے اٹھایا۔ رضا اور فائزہ گھر پر نہیں تھے، وہیں رکھے ٹیلی فون انڈیکس میں اسے رضا کے علاوہ ارتضیٰ کے کچھ اور جاننے والوں کے فون نمبر بھی مل گئے تھے۔ ان میں سے کسی کو بھی اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ ریسیور واپس رکھ کر وہ گمسم سی فون کے پاس کھڑی تھی۔ وہ یہاں رضا کی فیملی کے علاوہ کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ وہ اس طوفانی بارش میں کس کے پاس جائے، کس سے کہے کہ ارتضیٰ غضنفر کو ڈھونڈ کر لے آؤ۔